السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صنف ادب میں آج ہمارا موضوع ہے جدید اردو نظم کی تعریف، آغاز اور ارتقاء۔ اردو میں نظم نگاری کی بنیاد اردو کے پہلے صاحب دیوان قلی قطب شاہ کے ہاتھوں پڑ گئی تھی، لیکن نذیر اکبر آبادی کو جدید نظم کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے سینکڑوں عوامی موضوعات پر نظمیں لکھیں اور عوامی شاعر کی حیثیت سے مقبول ہوئے۔ 1874 میں مولانا محمد حسین آزاد نے بزم مناظمہ کی بنیاد ڈالی تو نظم میں جدید رجحانات اور موضوعات پیدا ہوئے۔ اسی زمانے میں مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے حالی نے نظم کی سمت اور رفتار طے کی۔ اس طرح جدید نظم کا آغاز ہوا۔ الطاف حسین حالی اور مولانا آزاد نے جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک نے نظم جدید کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ عطا کیا۔ موجودہ دور میں غزل کے بعد نظم ہی ایسی صنف سخن ہے جو عالمی سطح پر اردو شاعری کی نمائندگی کر رہی ہے۔ نظم کی اقسام: نمبر 1، پابند نظم۔ جو نظم ایک ہی عنوان اور ایک ہی بیر میں لکھی جائے اور ردیف، قافیہ، مطلع یا مقطع کا استعمال کیا جائے اور کسی قصہ، واقعہ یا تجربات یا کوئی خیالات کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، اس سے پابند نظم کہتے ہیں۔ معرہ نظم: جو نظم ایک عنوان اور ایک بحر میں لکھی جائے اور کسی بھی اشعار میں نہ ردیف، نہ قافیہ، نہ مطلع اور نہ ہی مقطع استعمال کیا جائے، بلکہ ایک کے بعد ایک مصرع تسلسل کے ساتھ ایک ہی عنوان پر لکھی ہو، اس سے معرہ نظم کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے آزاد نظم۔ وہ نظم جو ایک ہی عنوان پر لکھی جائے اور سبھی قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو، یعنی شاعر اپنی پسند کے لحاظ سے چھوٹے بڑے مصرعے استعمال کر سکتا ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے مصرعوں کو الگ الگ بحر میں لکھ سکتا ہے، اس سے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے نثری نظم۔ وہ نظم جو ایک ہی عنوان پر لکھی جائے۔ نثری نظم میں چھوٹے بڑے مصرعے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی بھی بحر کا استعمال نہیں ہوتا، اس سے نثری نظم کہتے ہیں۔ یعنی اس نظم میں شاعر کو سبھی قسم کی پابندی اور بحر سے آزادی مل جاتی ہے۔